بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قدیم وادی سندھ کی تہذیب، ثقافت اور اس کی خصوصیات۔ بیٹا، انسان دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک اجتماعی اور دوسری انفرادی۔ تو شروع میں جو انسان نے زندگی گزاری وہ انفرادی زندگی تھی۔ جنگلوں میں لوگ رہتے تھے، ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ انہوں نے زندہ رہنا ہے، خوراک کھانی ہے اور اپنی حفاظت کرنی ہے۔ جنگلوں میں رہتے تھے، درختوں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے انفرادی اجتماعی زندگی کی طرف قدم رکھا۔ انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے پانی۔ تو انسانوں نے زیادہ تر اپنا جو رہن سہن بنایا وہ دریاؤں کے قریب بنایا، کیونکہ دریا کے قریب انہیں پانی بھی میسر آ جاتا تھا اور خوراک بھی مل جاتی تھی، مچھلی وغیرہ، باقی دوسری خوراک وغیرہ۔ تو انہوں نے آہستہ آہستہ پہلے بستیاں بنانا شروع کی دریا کے قریب، اور پھر بنتے گئے اور شہر آباد ہو گئے۔ دریا سندھ اور اس کے معاون دریا جس وسیع علاقے کو سیراب کرتے ہیں وہ وادی سندھ کہلاتا ہے۔ دریا سندھ کے قریب کا جو علاقہ راولپنڈی سے لے کر کراچی تک کا علاقہ ہے وہ وادی سندھ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر بہت بڑے شہر آباد تھے، لوگوں نے اجتماعی زندگیاں گزارنا شروع کر دی۔ ایک مصنف کا میں نے پڑھا ہے، اس نے لکھا ہے کہ اگر آج سے وادی سندھ کی جو قدیم تہذیب تھی، اتنے گنجان آباد شہر تھے دریا سندھ کے قریب کہ اگر ملتان کی شہر میں چھت پر ایک بلی چڑھتی تو وہ جا کے راولپنڈی میں اترتی، یعنی کہ اتنے گنجان آباد شہر تھے۔ اب بھی آپ دیکھ لیں دریا سندھ کے قریب بہت بڑے گنجان آباد شہر ہیں۔ تو پرانی جو تہذیبیں زیادہ تر ہیں وہ دریاؤں کے قریب ہیں، جیسے وادی سندھ کی تہذیب دریا سندھ کے قریب ہے، اس طرح دریائے نیل کے قریب وادی نیل کی تہذیب ہے، مصر کی تہذیب جسے کہتے ہیں، اور اس میں قرآن مجید کے میں بھی آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس میں وہ سارے مصر میں تھا۔ تو دجلہ اور فرات کی تہذیب بھی پرانی تہذیب ہے، یہ 5000 سال پہلے پرانی تہذیب ہے۔ لیکن ان تہذیبوں میں جو سب سے نمایاں تہذیب ہے وہ وادی سندھ کی تہذیب ہے، اور یہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے، 2500 سال تک یہ تہذیب رہی۔ تو اس طرح جب انگریز حکومت تھی برصغیر میں تو کراچی سے لڑکانہ تک انہوں نے ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا۔ کراچی سے لاہور تک ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا۔ تو اس کی کھدائی جب وہ ٹرین کا ٹریک بچھانے کے لیے، ریلوے کی پٹری بچھانے کے لیے کھدائی کر رہے تھے تو لاڑکانہ اور سہیوال کے قریبی علاقوں میں جب مزدوروں نے دیکھا تو مکانوں کی چھتیں نظر آئیں کھدائی کے دوران، تو انہوں نے جا کے حکومت لوگوں کو، اپنے افسروں کو بتایا۔ پھر افسروں نے وہاں پر باقاعدہ طور پر 1922 میں موجودہ صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ سے صرف 27 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک انگریز ماہر آثار قدیمہ سر جان مارشل کی نگرانی میں منجو دوڑو کے ٹیلوں کی کھدائی کی گئی۔ اس دوران یہ عمل پنجاب کے شہر سہیوال سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہڑپا کے ٹیلوں میں دہرایا گیا۔ دونوں باقاعدہ اور منظم طور پر شہر آباد تھے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ شہر 5000 سال سے بھی پہلے آباد کیے گئے اور تقریباً 2500 سال پہلے تباہی کا شکار ہو گئے۔ دونوں دریا کے کنارے واقع تھے، گمان ہے کہ سیلابوں نے تباہی مچا دی ہوگی۔ منجو دوڑو کے معنی مردوں کا شہر کے ہیں۔ دونوں شہر ایک دوسرے سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں۔ دونوں شہروں میں نمایاں ہم آہنگی تھی۔ ہر دو مقامات سے کھدائی کے بعد بہت سی اشیاء دستیاب ہوئی، ان میں ہتھیار، زیورات، جو، گندم، جانوروں کے پنجر، کپڑے، برتن، مجسمے
اور کھلونے شامل تھے۔ ملنے والی اشیاء سے اس دور کے انسانوں کی ثقافت اور تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ ان کے عقائد، رسم و رواج، پیشوں اور طرز زندگی کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ کھنڈرات سے فن تعمیر اور شہروں کی ساخت کا علم ہوتا ہے۔ گھر، سڑکیں، نالیاں، حمام، مارکیٹیں ان شہروں میں موجود تھی۔ گلیاں کھلی، چوڑی، سیدھی اور خوبصورت تھی۔ اکثر گلیوں کی چوڑائی 30 فٹ کے لگ بھگ تھی۔ گھر، نالیاں، گلیاں اور سڑکیں پکیاں اور پختہ تھی۔ بعض گھر کچی اینٹوں سے بنائے ہوئے تھے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھا گیا تھا۔ حفظان صحت کے اصول اپنائے گئے تھے۔ گندی نالی کی عکاسی کے لیے نالیاں کو اوپر سے ڈھانپا جاتا تھا۔ روشنی اور ہوا کے گزر کا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ اناج کے مخصوص گودام بنائے گئے تھے۔ کپاس کی کاشت کی جاتی تھی۔ چرخے سے ملتی جلتی مشینیں بھی کھدائی سے نکلی ہیں، جس سے کپڑے کی موجودگی کا ثبوت ملتا ہے۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مردوں کو دفناتے تھے۔ اب آتے ہیں جی قدیم وادی سندھ کی خصوصیات کی طرف۔ سب سے پہلے تعمیرات۔ موجودہ سندھ کی قدیم تہذیب شہری تھی۔ منجو دور اور ہڑپا ہم عصر شہر تھے۔ ان دونوں میں بہت سی ملتی جلتی خصوصیات تھی۔ دونوں رقبے کے لحاظ سے بڑے اور کافی گنجان آباد تھے۔ فن تعمیر قابل تعریف تھا۔ شہروں کو باقاعدہ بازاروں، گلیوں اور محلوں کی صورت میں بسایا گیا۔ گھروں میں پانی کی نکاسی کا عمدہ بندوبست تھا۔ پکی نالیاں تھیں جو اوپر سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ گھر کشادہ اور ہوادار تھے۔ پختہ اور کچی دونوں قسم کی اینٹیں استعمال کی گئی تھیں۔ سڑکیں اور گلیاں چوڑی اور سیدھی تھیں۔ گھروں کے اندر غسل خانے تھے اور محلے میں حمام بنائے گئے تھے۔ عمارتوں کے فرش پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے تھے۔ تعمیرات کا عمدہ اور پختہ ذوق ہر جگہ پر نظر آتا تھا۔ تو حیرانی کی بات بیٹا یہ ہے کہ اگر ہم آج سے 40-50 سال پہلے نظر دوڑائیں تو ہمارے جو دیہاتوں کے ایریے ہیں وہ بہت ہی بیکورڈ تھے، اور اب تک بھی جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں بکھر، لیا، میاں والی، خوشاب، جھنگ، اب بھی ان کے جو دیہاتی علاقے ہیں ان میں جناب اب بھی کچے مکانوں میں لوگ رہتے ہیں، اور بہت سارے گھر ایسے ہیں جن کی چار دیواری بھی نہیں ہے، جن کے باتھ اور غسل خانے بھی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں وہ کتنا ہی کامیاب زندگی گزار رہے تھے، لیکن تہس نہس اور برباد ہو گئے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر ہے لباس اور زیورات۔ کپاس بونے اور کپڑا تیار کرنے کے بھی شواہد ملے ہیں۔ قدیم تہذیب سے وابستہ لوگ روئی اور کپڑے کے استعمال سے پوری طرح آشنا تھے۔ بعض بت اور مجسمے کھدائی کے بعد دریافت ہوئے ہیں۔ لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ شال اوڑھنے اور سلا ہوا لباس پہننے کے ثبوت بھی ملے ہیں۔ ایسے اوزار بھی ملے ہیں جس سے روئی کاتی جاتی تھی۔ لباس پر کڑھائی اور بیل بوٹے کام کرنے کا رواج بھی تھا۔ سلائی اور کڑھائی کے فن سے اس دور کے لوگوں کے فیشن اور شوق کا پتہ چلتا ہے۔ خواتین لہنگا اور چادر استعمال کرتی تھی۔ خواتین میں زیورات کا استعمال عام تھا۔ کھدائی کے بعد کئی قسموں کے زیورات ملے ہیں، مثلاً ہار، بالیاں، انگوٹھیاں اور چوڑیاں وغیرہ۔ جواہرات کا استعمال بھی کیا جاتا تھا جو غالباً وسط ایشیا سے منگوائے جاتے تھے۔ ہاتھی کے دانت سے زیورات بنانے کا بھی رواج تھا۔ تیسرے نمبر پر ہے کھلونے۔ بچوں کے لیے کھلونے تیار کیے جاتے تھے جو عموماً مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ جانوروں اور انسانوں کے مجسمے اور روزمرہ استعمال کی چیزوں کے نمونے بھی تیار کیے جاتے تھے۔ مٹی کی بنی ہوئی گڑیا بھی دریافت ہوئی ہے۔ گھوڑے اور رتھ کی طرح کے کھلونے بھی کھدائی کے بعد ملے ہیں۔ رتھ سے ثابت ہوا کہ لوگ پہیے کے استعمال سے آشنا تھے۔ کھلونوں کی موجودگی سے معاشرتی زندگی میں خاندان اور بچوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ بیٹا آج کے دور کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ شاید رتھ سے واقف نہ ہوں۔ رتھ پرانے دور میں زیادہ تر کنوؤں میں استعمال ہوتا تھا۔ ایک گول قسم کا چکر ہوتا تھا جس پر لوٹے ڈالے جاتے تھے اور وہ گول چلتا تھا اور پانی آتا تھا۔ جیسے ایک پہیہ ہوتا ہے خاص کر ٹانگے کا پہیہ ہوتا ہے، اس طرح کے وہ رتھ بنے ہوئے تھے، اور اس رتھ کو لوگ جنگوں میں بھی اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔
चौथे नंबर पर है रोज़मर्रा की घरेलू अशिया। कदीम बशिंदे कांसी, तांबे और हाथी दांत के इस्तेमाल से वाकिफ थे, अलबत्ता लोहे के बारे में उनके इल्म की तस्दीक नहीं हो सकी। घर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन तांबे और कांसी के भी बनाए जाते थे। ज़्यादातर बर्तन आम मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी के प्याले, घड़े, थालियाँ, मटके और दीगर ज़रूफ बड़ी तादाद में खुदाई के बाद निकाले गए थे। हाथी दांत और जानवरों की हड्डियों से बनी अशिया भी मिलती हैं। ये अशिया आज भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अजायब घरों में देखी जा सकती हैं। पाकिस्तान के बड़े अजायब घरों में भी खुदाई किए के बाद हासिल होने वाली अशिया आम लोगों को दिखाने के लिए रखी गई हैं। तुलबा और तुलबात इनका मुशाहिदा करके वादी सिंध की कदीम तहजीब के बारे में बड़ी कीमती मालूमात हासिल कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर है जंगी हथियार। वादी सिंध के कदीम बशिंदे तलवार, नेज़े, भाले, तीरकमान, कुल्हाड़ी, खंजर, आरी, चाकू जैसे जंगी आलात से आगाह थे। ये हथियार ज़्यादा तादाद में दरियाफ्त नहीं हुए। कांसी और तांबे के हथियारों से जंग की जाती थी। वस्ती एशिया से आने वाले हमला आवरों ने इलाके पर आसानी से कब्जा कर लिया और मकामी बशिंदों को शिकस्त देकर या तो गुलाम बना लिया या फिर उनको बरसीर के दूसरे हिस्सों में भाग जाने पर मजबूर कर दिया। जंगी अमूर में वो लोग ज़्यादा तरक्की याफ्ता ना थे, जिससे उनके अमन पसंद होने का भी सबूत मिलता है। आर्या आयजी और मंगोल को उन्होंने भगा दिया और यहाँ पर अपनी मुकम्मल तौर पर हुकूमत बना ली और आर्या ने मंगोल को अपना ग़ुलाम भी बना लिया। वो लोग जंग में रथ का इस्तेमाल भी करते थे। तिजारत जी छठे नंबर पर है। अंदाज़ा लगाया गया कि वादी सिंध के कदीम बाशिंदों के तिजारती ताल्लुकात दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से थे। वो अपनी एशिया इन्हें भेजते और उनके यहाँ मिलने वाली एशिया दरामद करते थे। तांबा, कांसी, तीन और चांदी के इस्तेमाल से वो लोग वाकिफ थे। ये एशिया वादी सिंध में मुहैया नहीं थी। ज़ाहिर है कि वो बाहर से मंगवाते होंगे। यूँ कहा जा सकता है कि उनके तिजारती राब्ते मुख्तलिफ इलाकों में थे। अफ़गानिस्तान, वस्ती एशिया, ईरान, खुरासान और अरब ममालिक के साथ, चीन के साथ इनके ताल्लुकात थे। खुदाई में मिलने वाली अशिया में जवाहरात भी मिले हैं। नीज़ कई किस्म के ज़ेवरात का इस्तेमाल भी किया जाता था। ये चीज़ें भी वो दूसरे इलाकों से हासिल करते थे। महरीन ने इन्हीं की हक़ाइक़ की बुनियाद पर अंदाज़े लगाए हैं कि वो तिजारत से बखूबी आगाह थे और अपनी वादी से बहर का तिजारती सफ़र भी करते थे। सातवें नंबर पर है इत्तकादात। खुदाई की गई तो बुत बरामद हुए, जिससे उनके अकीदों का पता चलता है। बुतों की वजह से क़यास किया जाता है कि वो लोग बुत परस्त थे। पत्थरों और धातु के बनाए हुए बुतों की परस्तिश करते थे। सूरज, चाँद और सितारों की पूजा का भी रिवाज था। वो अपने मुर्दा अफराद को ज़मीन में दफन करते थे। मुश्तरका तौर पर इबादत करने के लिए मखसूस इमारतें बनाई गई थी। नेक्स्ट है जी जानवर। मछली, भैंस, खरगोश, सांप, हाथी, गेंडे, शेर समेत कुछ जानवर इस दौर में पाए जाते थे, क्योंकि इन जानवरों की शक्लें दीवारों और मुख्तलिफ मोहरों पर बनाई गई थी। पत्थर और तांबे की बनी हुई मोहरों पर जानवरों की तस्वीर से ज़ाहिर होता है कि वो लोग इन जानवरों की मौजूदगी से आगाह थे और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते थे। मछली, शेर और गेंडे की मौजूदगी ज़ाहिर करती है कि वो शिकार से भी रगबत रखते थे। खुराक: जौ, गंदम और मछली, खजूर उनकी खुराक थी। वो खेती बाड़ी से काफ़ी हद तक आगाह थे। जौ, गंदम और कपास बोते थे। खजूर की गुठलियाँ भी खुदाई में दस्तयाब हुई हैं और मछली पकड़ने का सामान भी मिला है, जिससे उन लोगों की खुराक का पता चलता है। अनाज के गोदामों की तामीर का सुराग भी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद मिला है। इससे ज़ाहिर होता है कि वो लोग बहुत तरक्की याफ्ता और महज़ब थे। गंधारा तहजीब: वादी सिंध की कदीम तहजीब 5000 साल पहले से मौजूद थी। वस्ती एशियाई इलाकों से आने वाले गिरोहों और लश्करों ने वादी सिंध की सकाफत में अपने रंग भी शामिल किए। कुशन ख़ानदान के महाराजा कंशक के दौर में गंधारा आर्ट को बहुत अरूज हासिल हुआ। गंधारा का इलाका वादी सिंध के शुमाल में वाक़या था। रावलपिंडी से पेशावर तक का इलाका
گندھارا تہذیب کہلاتا ہے جی گندھارا کا علاقہ، اور اس کا مرکز ٹیکسلا تھا۔ 2500 سال پہلے گندھارا تہذیب و ثقافت کا ایک اعلیٰ اور ممتاز مرکز تھا، جہاں تعلیمی سہولتیں بہت معیاری تھیں۔ ٹیکسلا میں یونیورسٹی موجود تھی، جہاں دور دراز سے علم کے متلاشی آتے اور فیض یاب ہوتے تھے۔ ثقافتی اعتبار سے 2500 سال پہلے کا زمانہ گندھارا میں بڑا ہی اہم اور منفرد تھا۔ علم اور حکمت کے علاوہ مختلف فنون میں بھی وہ لوگ ماہر تھے۔ سنگ تراشی کا فن خصوصاً نمایاں تھا۔ اس دور کی عبارت لکھی جاتی تھی۔ گندھارا کی تہذیب کو حملہ آوروں نے آ کر بہت نقصان پہنچایا۔ ایران، وسطی ایشیا اور یونان سے آنے والے لشکر نے گندھارا آرٹ کو تباہ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ مقامی لوگوں کو اپنے فنون سے بھی آگاہ کیا۔ ان علاقوں سے آنے والے لشکروں کے ہمراہ اہل علم، اہل حرفہ اور فنکار بھی آئے، اور یوں گندھارا میں مختلف تہذیبوں کے ملاپ سے نئے نئے اثرات مرتب ہوئے۔ یونانیوں نے مجسمہ سازی کے فن پر گہرا اثر ڈالا۔ روزمرہ زندگی کے مختلف پہلو بھی متاثر ہوئے۔ مقامی باشندوں نے لباس، خوراک اور رہائش کے حوالے سے نئے طور طریقے دیکھے۔ عمارت کی تعمیر اور رہائش کے امور بھی بدلے، اور وادی سندھ کی تہذیب و ثقافت میں یونانی اور دیگر علاقوں کے رنگوں کا اضافہ ہوا۔ گندھارا آرٹ کے مختلف ادوار کے نمونے پاکستان کے عجائب گھروں میں رکھے گئے ہیں۔ یونانی اور وسطی ایشیائی اثرات قبول کر کے مقامی آبادی سے جو فن پارے تخلیق کیے وہ بھی عجائب گھروں میں موجود ہیں۔ کثیر تعداد میں بڑے ہی نادر نمونے ٹیکسلا کے عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ٹیکسلا راولپنڈی سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جہاں ہر سال کثیر تعداد میں ملکی اور غیر ملکی سیاح مشرق اور مغرب کے حسین امتزاج پر مبنی قدیم تہذیب و ثقافت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو بیٹا ہمارا آج کا یہ سوال تھا۔ امید ہے آپ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہوں گے، انہیں دیکھیں، سنیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ بہت سادگی سے آپ کو یہ ویڈیو سینڈ کروں۔ آپ انشاءاللہ میری ویڈیو سنیں، آپ 100% نمبر حاصل کریں گے، پاس ہوں گے، اور تیاری بھی خوب کریں۔ میرے چینل کو لائکس اور سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔